اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ AS ڈسکورڈ کے معزز خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد اور اماں حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کہلائی۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا چنا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ 2 آیات نمبر 30 تا 39 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ دوستو، فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چھائے کھائے پیے، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کہ کبھی ختم نہ ہو۔ شیطان قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر
اس درخت کا پھل کھا لیا اور پھر کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا ہوئے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری فنا اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں راہی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں شیطان کو ابلیس یعنی مایوس ہونے والا بھی کہا گیا ہے۔ شیطان کا اصل نام عزازیل تھا۔ شیطان کو رجیم بھی کہتے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ تکبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا۔ دوستو، ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ میری پہلی اسلامک ویڈیو ہے یوٹیوب پر۔ اس طرح کے اسلامک ویڈیوز اور واقعات جاننے کے لیے میرے چینل AS ڈسکورڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری جتنی بھی اسلامک آنے والی ویڈیوز ہوگی وہ آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔